السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عشرت ثاقب اور میں ہوں عامر ہاشمی۔ سب سے پہلے ایک نظر آج کی خاص خبروں پر۔ وفاقی کابینہ اور سینٹ نے ہیلی کاپٹر حادثے میں ایرانی صدر اور دیگر شخصیات کی المناک شہادت کے حوالے سے تعزیتی قراردادیں منظور کی ہیں۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی المناک وفات پر آج پاکستان میں یوم سوگ منایا گیا۔ وزیر اعظم نے جرمنی کے سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع سے فائدہ اٹھانے کی دعوت دی ہے۔ شہباز شریف نے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی جدوجہد میں پاکستان کی غیر متزلزل سفارتی اور سیاسی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے قازقستان میں آج SCO کے وزراء خارجہ کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کا جغرافیائی محل وقوع SCO خطے کے لیے تجارت اور نقل و حمل کے بہترین مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ پاکستان اور روس نے دو طرفہ تعلقات کو مزید وسعت دینے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر توانائی نے آج سولر اور نیٹ میٹرنگ کی پالیسی میں تبدیلی کی افواہوں کو مسترد کر دیا ہے۔ وزیر منصوبہ بندی نے چینی حکام اور منصوبوں کے تحفظ کو حکومت کی اولین ترجیح قرار دیا ہے۔ پاکستان اور چین نے آج سفارتی تعلقات کے قیام کی 73ویں سالگرہ منائی۔ موجودہ مالی سال کے پہلے 10 ماہ کے دوران پاکستان کی برآمدات میں گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے کی نسبت 29% کا اضافہ ہوا۔ کنٹرول لائن کے دونوں اطراف مقیم کشمیریوں نے آج شہدائے ہال کا یوم شہادت منایا۔ سرباز علی مصنوعی آکسیجن کے بغیر ماؤنٹ ایورسٹ سر کرنے والے دوسرے پاکستانی کوہ پیما بن گئے ہیں۔ اور پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 4 میچوں کی سیریز کا پہلا T20 میچ کل لیڈز میں کھیلا جائے گا۔ خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے عامر ہاشم۔ شکریہ عشرت ثاقب۔ وفاقی کابینہ نے ہیلی کاپٹر حادثے میں ایرانی صدر سید ابراہیم رئیسی، وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان اور دیگر شخصیات کی ہیلی کاپٹر حادثے میں شہادت پر تعزیتی قرارداد منظور کی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں پاک ایران تعلقات اور علاقائی تعاون کو فروغ دینے کے لیے ایرانی صدر کی گراں قدر خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پوری قوم ایرانی صدر اور ان کے ساتھیوں کی حادثاتی موت پر بے حد غمگین ہے۔ سوگوار خاندانوں اور ایرانی شہریوں سے دلی اظہار تعزیت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستانی قوم مشکل کی اس گھڑی میں ان کے ساتھ ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ باہمی تعلقات اور علاقائی تعاون کے فروغ میں مرحوم ایرانی صدر کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ شہباز شریف نے پاکستان ایران تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے صدر رئیسی کے نظریے کو آگے بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ سینٹ نے آج ایک متفقہ قرارداد منظور کرتے ہوئے ایران کے صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ حسن امیر عبداللہیان اور دیگر شخصیات کے ہیلی کاپٹر کے حادثے میں المناک وفات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ یہ قرارداد سینیٹر شیری رحمان کی طرف سے پیش کی گئی، جس میں اعتراف کیا گیا کہ صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی مسلم دنیا کے عظیم رہنما اور پاکستان کے سچے دوست تھے۔ قرارداد میں کہا گیا کہ پاکستان دکھ کی اس گھڑی میں ایرانی قوم کے ساتھ کھڑا ہے اور ہم اس ناقابل تلافی نقصان پر اپنے ایرانی بھائی اور بہنوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ قائم مقام صدر سید یوسف رضا گیلانی نے آج اسلام آباد میں ایران کے سفارت خانے کا دورہ کیا اور ہیلی کاپٹر حادثے میں ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی، وزیر خارجہ اور دیگر شخصیات کی افسوسناک موت پر تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے حکومت اور پاکستانی عوام کی جانب سے دکھ اور غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پوری قوم صدمے میں ہے اور ایرانی بہن بھائیوں کے غم میں برابر کی شریک ہے۔ ایران کے سفیر رضا امیری مقدم سے گفتگو کرتے ہوئے قائم مقام صدر نے کہا کہ پاکستان اور ایران کے درمیان تاریخ، ثقافت اور ادبی رشتوں پر مبنی زبردست تعلقات ہیں۔ ایرانی سفیر نے دکھ کی اس گھڑی میں تعزیتی پیغامات پر حکومت پاکستان اور عوام کا شکریہ ادا کیا۔
ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی اور دیگر ایرانی شخصیات کی ہیلی کاپٹر حادثے میں افسوسناک موت پر ایرانی حکومت اور عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آج قومی یوم سوگ منایا جا رہا ہے۔ آج ملک بھر میں قومی پرچم سرنگوں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جرمنی کے سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع سے فائدہ اٹھانے کی دعوت دی ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں جرمن این جی او گلوبل برجز کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین ہینس ایلبرٹ کے زیر قیادت جرمن تاجروں کے ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان جرمنی کے ساتھ اپنے دیرینہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور وہ اسے یورپ میں اپنا بڑا شراکت دار سمجھتا ہے۔ انہوں نے پاکستان میں جرمنی کی سرمایہ کاری کے وسیع مواقع اجاگر کرتے ہوئے دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کو مزید وسعت دینے کی خواہش ظاہر کی۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان جرمنی کے ساتھ صنعت، توانائی، معدنیات، آئی ٹی، زراعت اور دوسرے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ وفد نے پاکستان میں کاربن کریڈٹ مارکیٹ، ماحولیاتی تبدیلی اور زرعی شعبوں میں سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی ظاہر کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس موقع پر وفد سے جرمن زبان میں گفتگو کی، جس پر وفد کے ارکان محظوظ ہوئے اور انہوں نے اس بات کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کا انحصار اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق جموں و کشمیر کے تنازع کے منصفانہ حل پر ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں عالمی کشمیر آگاہی فورم کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر غلام نبی فائی کی سربراہی میں وفد سے ملاقات میں کہی۔ وزیر اعظم نے کشمیری عوام کے ناقابل تنسیق حق خود ارادیت کے حصول کی جدوجہد کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان کی طرف سے سارک چارٹر کے اصولوں اور مقاصد کی پاسداری اور تنظیم کے استحکام کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرنے کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وہ سارک کے سیکرٹری جنرل محمد غلام سرور سے گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے اپنے پہلے دورے پاکستان کے دوران آج اسلام آباد میں وزیر اعظم سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے علاقائی ترقی، تجارت، تعاون اور اشتراک کے حوالے سے سارک کی بے پناہ صلاحیت پر زور دیا۔ سیکرٹری جنرل نے وزیر اعظم کو سارک تنظیم کو علاقائی تعاون کے حوالے سے ایک مؤثر پلیٹ فارم بنانے کی اپنی خواہش سے آگاہ کیا۔ وفاقی کابینہ نے جانوروں کی صحت، بہبود اور علاج معالجے کے ایکٹ 2024 کے بارے میں قانون سازی کے نفاذ کی منظوری دی۔ یہ فیصلہ آج اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کیا گیا۔ فیض آباد دھرنے کے بارے میں تحقیقاتی کمیشن کی رپورٹ بھی اجلاس میں پیش کی گئی۔ کابینہ نے رپورٹ پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تحقیقاتی کمیشن نے اپنی شرائط کار کے مطابق کام نہیں کیا۔ اجلاس میں کابینہ کی خصوصی کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا جو اس سلسلے میں اپنی سفارشات پیش کرے گی۔ کابینہ نے NDMA کے ذریعے فلسطین کو امدادی سامان بھیجنے کی منظوری بھی دی۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ پاکستان اب تک 6 طیاروں اور 2 بحری جہازوں کے ذریعے فلسطین کو 931 ٹن کا امدادی سامان بھیج چکا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان کا جغرافیائی محل وقوع شنگھائی تعاون تنظیم کے خطے کے لیے تجارت اور نقل و حمل کے لیے ایک مثالی مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ آج قازقستان کے دارالحکومت آستانہ میں شنگھائی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کی کونسل کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر خارجہ نے علاقائی رابطے اور اقتصادی تعاون کے لیے چین پاکستان اقتصادی راہداری کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ اسحاق ڈار نے دیرینہ حل طلب تنازعات کے پرامن حل پر خصوصی زور دیتے ہوئے کہا کہ اس سلسلے میں بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے منشور پر عمل درآمد ضروری ہے۔ نائب وزیر اعظم نے دہشت گردی کے بنیادی اسباب کو سامنے رکھ کر مجموعی کوششوں کے ذریعے اس کا مقابلہ کرنے پر زور دیا۔ اسحاق ڈار نے غزہ میں مشروط اور فوری جنگ بندی اور انسانی امداد کی بلا روک ٹوک فراہمی کے حوالے سے پاکستان کے مضبوط مواقف کا اعادہ کیا۔ انہوں نے دیرپا امن اور استحکام کے لیے 2 ریاستی حل پر عمل درآمد کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ افغانستان کے حوالے سے اسحاق ڈار نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ افغانستان کی ترقی کے لیے افغان عبوری حکومت کے ساتھ بامقصد بات چیت کرے اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ افغان سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے آج آستانہ میں شنگھائی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کی کونسل کے اجلاس کے موقع پر چینی وزیر خارجہ وانگ یی سے ملاقات کی۔ انہوں نے پاکستان اور چین کے سفارتی تعلقات کے قیام کے 73 سال پورے ہونے کے موقع پر
ایک دوسرے کو مبارکباد دی جو اب سدا بہار تصویراتی شراکت داری میں ڈھل چکے ہیں۔ انہوں نے باہمی طور پر مفید تعاون اور سی پیک کی اعلیٰ معیار کی ترقی کو مزید مستحکم کرنے پر اتفاق کیا۔ پاکستان اور روس نے اداروں کی سطح پر باقاعدگی سے اجلاسوں کے انعقاد اور اس کے بعد کی پیش رفت کے ذریعے دو طرفہ تعلقات کو مزید گہرا اور وسیع کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف کے درمیان آج قازقستان کے دارالحکومت آستانہ میں شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کی کونسل کے اجلاس کی ضمنی مصروفیات کے دوران کیا گیا۔ انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان بڑھتے ہوئے اتفاق رائے اور تعاون اور حالیہ علاقائی اور عالمی حالات پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے رواں سال ماسکو میں بین الحکومتی کمیشن کے نویں اجلاس کے انعقاد پر اتفاق کیا۔ اسحاق ڈار نے روس میں پرامن اور کامیاب انتخابی عمل پر روسی وزیر خارجہ کو مبارکباد دی اور پاکستان اور روس کے درمیان تعلقات میں مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ پاکستان اور بیلاروس نے دو طرفہ تجارت کو مزید وسعت دینے اور تعلیم اور ثقافتی تعاون کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے آج قازقستان کے دارالحکومت آستانہ میں ایس سی او کے وزرائے خارجہ کی کونسل کے اجلاس کے موقع پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور بیلاروس کے وزیر خارجہ سرگئی ایلینک کے درمیان ایک ملاقات میں کیا گیا۔ فریقین نے تجارت، معیشت اور عوامی روابط پر خصوصی توجہ مرکوز کرتے ہوئے دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے سے متعلق اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار قازقستان کے دارالحکومت آستانہ میں شنگھائی تعاون تنظیم کے وزیر خارجہ کے اجلاس کے اختتام پر کرغزستان کے دارالحکومت بشکک کے دورے پر روانہ ہو گئے۔ کرغز وزیر خارجہ بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ بشکک میں نائب وزیر اعظم جمہوریہ کرغزستان میں زیر علاج طلبہ سمیت دیگر پاکستانی شہریوں سے ملاقات کریں گے۔ اسحاق ڈار کرغز وزیر خارجہ کو طلبہ کے پاکستان میں غارضی قیام کے دوران ان کی تعلیم جاری رکھنے سمیت پاکستانی طلبہ کے خدشات سے آگاہ کریں گے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ سینٹ کو آج بتایا گیا کہ حکومت سولر اور نیٹ میٹرنگ کے سرمایہ کاروں کے حوالے سے اپنی پالیسی تبدیل نہیں کرے گی۔ وزیر توانائی سردار اویس احمد خان لغاری نے ایک توجہ دلاؤ نوٹس کا جواب دیتے ہوئے ایوان کو یقین دلایا کہ مستقبل میں کوئی بھی تبدیلی متعلقہ فریقوں سے صلاح مشورے کے بعد کی جائے گی۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ چینی اہلکاروں، منصوبوں اور پروگرام کے تحفظ اور سلامتی کو یقینی بنانا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ آج اسلام آباد میں سی پیک کے دوسرے مرحلے اور 13ویں مشترکہ تعاون کمیٹی کے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان چینی شہریوں کی حفاظت کے لیے مؤثر اقدامات پر عمل درآمد کرے گا۔ انہوں نے ML1 منصوبے کے لیے بولی کے عمل کو بلا تاخیر شروع کرنے اور منصوبے کے بروقت آغاز کے لیے درست نظام الاوقات وضع کرنے پر زور دیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ملک کو خود کفالت کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے ٹیکس کی عدم ادائیگی کا رجحان ختم کرنے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں ٹیکس ادا نہ کرنے کو جرم نہیں سمجھا جاتا۔ پاکستان اور چین کے سفارتی تعلقات کے قیام کی 73ویں سالگرہ آج منائی گئی۔ پاکستان اور چین کے سفارتی تعلقات کا آغاز 21 مئی 1951 کو ہوا، جو ہر گزرتے دن اور سال کے ساتھ ایک مضبوط اتحاد کی شکل اختیار کر رہا ہے۔ مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کے وزیر چودھری صالح حسین نے آج جدہ میں سعودی وزیر برائے حج و عمرہ ڈاکٹر توفیق بن فوزان الرابعہ سے ملاقات کی۔ انہوں نے دو طرفہ تعلقات اور حج کے انتظامات کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ چودھری صالح نے دنیا بھر سے سعودی عرب آنے والے عازمین حج کی سہولت کے لیے سعودی حکام کی جدید اصلاحات کو سراہا۔ وفاقی حکومت نے 40,000 نجی عازمین حج کے سفر کے حوالے سے زیر التوا معاہدوں پر تشویش کا اظہار کیا، جس پر سعودی وزیر حج نے انہیں یقین دلایا کہ یہ معاملہ آئندہ چند دن میں حل کر لیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے آج لاہور میں کابینہ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ و ترقی کے چوتھے اجلاس کی صدارت کی۔ اس کی تفصیل ہمارے لاہور کے نمائندے قاسم بخاری سے۔
اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے لیے واٹر چارجز بڑھانے سے روک دیا۔ انہوں نے کہا کہ چارجز بڑھانے سے ریونیو بڑھے گا لیکن بجلی کی قیمت میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے جس کی مخالفت کریں گے۔ اجلاس میں گرین پاکستان پروگرام کے لیے فنڈ کی منظوری دی گئی۔ اجلاس میں پنجاب ریونیو اتھارٹی ایپلیٹ ٹریبیونل کے اکاؤنٹس گروپ ممبر کے لیے اجلاس میں لاہور اور فیصل آباد میں 400 واٹر فلٹریشن پلانٹس کو سولر انرجی پر منتقل کرنے کے لیے اور فلٹریشن پلانٹس کے سولر سسٹم کی انسٹالیشن اور 10 سال کے لیے آپریشن اینڈ مینجمنٹ کی منظوری دی گئی۔ امریکہ کے بین الاقوامی امدادی ادارے نے آج پشاور میں 8 سیٹلائٹ ایمرجنسی اسٹیشن خیبر پختونخوا حکومت کے حوالے کیے۔ اس منفرد منصوبے کے تحت یہ ایمرجنسی اسٹیشن شاہراہوں پر قائم کیے جائیں گے تاکہ سڑک پر حادثہ کی صورت میں فوری امداد فراہم کی جا سکے۔ یہ سیٹلائٹ اسٹیشن شہباز خیل انڈس ہائی وے پر ضلع لکی مروت میں سپینہ موڑ، کرک، چارسدہ اور M1 موٹر وے پر کرنل شیر خان شہید انٹرچینج، ہزارہ موٹر وے پر ہری پور انٹرچینج، سوات موٹر وے پر کاٹلانگ انٹرچینج، بشام قراقرم ہائی وے اور لواری ٹاپ کے قریب اپر دین میں قائم کیے جائیں گے۔ ان سیٹلائٹ اسٹیشنوں میں جدید ترین طبی اور ٹیکنیکل سہولیات دستیاب ہوں گی، جن میں چھوٹا آپریشن تھیٹر بھی ہوگا اور شمسی نظام کے وائرلیس مشینری بھی ہوگی۔ یہ سیٹلائٹ اسٹیشن سڑک پر حادثے کے بعد اسپتال تک منتقلی تک ایمرجنسی اور آپریشن کی سہولیات بھی فراہم کرے گا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور دیگر اہم شخصیات کی نماز جنازہ جمعرات کو مشہد میں ادا کی جائے گی۔ انتظامی امور کے حوالے سے ایرانی نائب صدر محسن منصوری نے کہا ہے کہ مرحوم صدر ابراہیم رئیسی کی تدفین ان کے آبائی شہر مشہد میں اسی دن کی جائے گی۔ ادھر ایرانی حکومت نے آئندہ ماہ کی 28 تاریخ کو فوری صدارتی انتخابات کرانے کا اعلان کیا ہے۔ کنٹرول لائن کے دونوں اطراف مقیم کشمیریوں نے آج ممتاز حریت رہنما میر وائز عمر مولوی محمد فاروق، خواجہ عبدالغنی لون اور شہدائے حول کا یوم شہادت منایا۔ میر وائز مولوی محمد فاروق کو نامعلوم مسلح افراد نے 1990 میں آج ہی کے دن سری نگر میں ان کی رہائش گاہ پر گولیاں مار کے شہید کر دیا تھا، جبکہ اسی دن بھارتی فوجوں نے سری نگر کے علاقے حول میں ان کے جنازے پر اندھادھند فائرنگ کر کے 70 سے زائد نہتے شہریوں کو بھی شہید کر دیا تھا۔ اسی طرح 12 سال بعد 2002 میں خواجہ عبدالغنی لون کو نامعلوم حملہ آوروں نے شہید کیا تھا۔ ممتاز حریت رہنماؤں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج کنٹرول لائن کے دونوں اطراف مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر میں سیمینارز، ریلیوں اور دعائیہ تقاریب کا انعقاد کیا گیا۔ شبیر احمد شاہ، بلال صدیقی، فیاض حسین جعفری، زمرودہ حبیب، عبدالصمد انقلابی اور انجمن نصرت الاسلام سمیت کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنما اور تنظیموں نے سری نگر میں اپنے بیانات میں شہید قائدین اور شہدائے حول کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی آزاد جموں و کشمیر شاخ اور آزاد جموں و کشمیر لبریشن سیل نے شہید قائدین کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اسلام آباد میں مشترکہ طور پر ایک سیمینار کا انعقاد کیا، جس میں کہا گیا کہ بھارت مقبوضہ علاقے میں جاری قتل و غارت اور گرفتاریوں سے جدوجہد آزادی کو دبا نہیں سکتا۔ مظفر آباد میں بھی شہید قائدین کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک ریلی نکالی گئی۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے چھاپوں اور فضائی حملوں میں کم از کم 25 افراد شہید اور کئی زخمی ہو گئے ہیں۔ فلسطین کی وزارت صحت نے ایک بیان میں کہا کہ جنین شہر میں اسرائیلی فوج کے چھاپے میں ایک معلم اور ڈاکٹر سمیت 6 افراد شہید، جبکہ غزہ میں جبالیہ اور بیت لاہیہ میں فضائی حملوں میں 18 فلسطینی شہید ہوئے۔ غزہ میں گزشتہ سال اکتوبر سے اب تک اسرائیلی حملوں میں 35,500 سے زائد فلسطینی شہید، جبکہ 79,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ یوکرین کے مشرقی خارکیف علاقے میں روسی زمینی حملے کی وجہ سے حالیہ دنوں میں 14,000 افراد بے گھر ہو گئے ہیں۔ کیف سے جنیوا میں ویڈیو کال کے ذریعے ایک نیوز بریفنگ کے دوران یوکرین میں عالمی ادارہ صحت کے نمائندے جینرو ہیبخ نے کہا کہ خارکیف کے علاقے میں گزشتہ 2 ہفتے کے دوران لڑائی میں شدت آ گئی ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہے کھیلوں کی خبریں۔ آج پاکستان کے کوہ پیما سرباز علی نے اضافی آکسیجن استعمال کیے بغیر دنیا کی بلند ترین چوٹی ایورسٹ کامیابی سے سر کر کے ایک اور اعزاز اپنے نام کر لیا ہے۔
سرباز علی نے آج دن 12:30 بجے چوٹی سر کی اور اضافی آکسیجن استعمال کیے بغیر ایورسٹ سر کر کے دوسرے پاکستانی بن گئے۔ اس سے پہلے ساجد پارا نے اضافی آکسیجن استعمال کیے بغیر ایورسٹ چوٹی سر کی تھی۔ سرباز علی چوٹی سر کرنے والے ٹیم 2024 کا حصہ ہیں، جن میں 14 عالمی کوہ پیما اور 18 امدادی عملے کے ارکان شامل ہیں۔ پاکستان اور برطانیہ کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان 4 میچوں کی سیریز کا پہلا T20 میچ کل لیڈز میں کھیلا جائے گا۔ میچ رات 10:30 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان اور برطانیہ کی خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا پہلا ایک روزہ انٹرنیشنل میچ جمعرات کو برطانیہ کے شہر ڈربی میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان نے نیپال کے شہر کاٹمنڈو میں ATF 12 اور جنوبی ایشیا کی انڈر ٹیم علاقائی مقابلے کوالیفائنگ ٹورنامنٹ میں نیپال کو ہرا کر مسلسل دوسری فتح حاصل کر لی۔ ٹورنامنٹ کے دوسرے روز پاکستان کی ٹیم نے شاندار کھیل پیش کرتے ہوئے میزبان نیپال کو 3-0 سے ہرایا۔ پہلے سنگلز میں راشد علی بچانی نے دیلاکوٹی بیشو بشیش بو کو 6-3 اور 6-0 اور ایم شایان آفریدی نے دوسرے سنگلز میں گیناوالی نشال کو 6-1 اور 6-1 سے ہرایا۔ ڈبلز میں ایم شایان آفریدی اور ایم جنید خان نے بیلاکوٹی بشیشو بشیش اور عالم شاہ نواز کو 6-1 اور 6-0 سے ہرایا۔ پاکستان کا کل سری لنکا سے مقابلہ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ وہ صوبے میں اس سال ستمبر سے اکتوبر تک صحرا میں سفاری کھیلوں کا انعقاد کریں۔ انہوں نے یہ ہدایت آج کراچی میں خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے اجلاس میں کی۔ پاکستان فٹ بال لیگ اگلے ماہ کی 4 تاریخ کو لاہور میں شروع ہوگی، جس کے مہمان خصوصی ممتاز برطانوی فٹ بالر مائیکل اوون ہوں گے۔ فٹ بال لیگ میں SL بینفیکا کے ڈیوڈ کومز، SL بینفیکا کے لوئس مگنل ڈی سوسا اور اسکائی نیوز فٹ بال کے تجزیہ کار مائک ایلسن بینڈر سمیت غیر ملکی شخصیات بھی شریک ہوں گی۔ مائیکل اوون کو پاکستان فٹ بال لیگ کا ایمبیسڈر مقرر کیا گیا ہے۔ منتظمین کا کہنا ہے کہ پاکستان فٹ بال لیگ ملک بھر سے فٹ بال کے بہترین کھلاڑیوں کو ایک جگہ جمع کرے گی۔ خیبر پختونخوا کی 23 برس سے کم عمر کی علاقائی کھیلوں کے سلسلے میں پشاور ریجن کے خواتین کے ٹرائلز کل پشاور اسپورٹس کمپلیکس میں منعقد ہوں گے۔ ٹرائلز میں 4 سدہ، مومن، خیبر نوشہرہ اور پشاور کے ضلعوں سے خواتین حصہ لیں گی۔ ریجنل اسپورٹس آفیسر پشاور نے بتایا کہ ٹرائلز کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ اب سنتے ہیں تجارتی خبریں۔ پاکستان سے روپے میں برآمدات میں رواں مالی سال کے پہلے 10 ماہ میں گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 29% سے زائد اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ پاکستانی ادارہ شماریات کے مطابق رواں مالی سال کے پہلے 10 ماہ میں 71 کروڑ روپے کی برآمدات ہوئیں، جبکہ گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے میں برآمدات 55 کروڑ روپے سے زائد رہیں۔ پنجاب کے صنعت و تجارت کے وزیر چودھری شافع حسین نے کہا ہے کہ پنجاب کے صنعتی مراکز میں سرمایہ کاروں کے لیے سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ آج لاہور میں میٹلون ڈیلٹا کارپوریشن کے وفد سے ملاقات میں انہوں نے کہا کہ خصوصی اقتصادی زونز میں سرمایہ کاری 10 برس تک انکم ٹیکس سے مستثنا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی 100 انڈیکس 122 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 75,206 پوائنٹس پر بند ہوا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید $278.25 اور قیمت فروخت $278.45، پاؤنڈ اسٹرلنگ $352.94 اور $353.57، یورو $301.62 اور $302.16 اور سعودی ریال قیمت خرید $74.05 اور قیمت فروخت $74.18۔ اور آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,08,294 روپے رہی۔ اور اب ہم چلیں گے فن کی دنیا میں۔ پنجاب آرٹس کونسل فیصل آباد ضلع میں ثقافتی سرگرمیاں تیز کرنے اور فن و ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے تمام ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ ثقافتی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے آرٹس کونسل میں ایک تربیتی ورکشاپ بھی شروع کی جائے گی۔ بورڈ آف مینجمنٹ کے صدر ڈاکٹر خرم طارق نے یہ بات پنجاب آرٹس کونسل فیصل آباد ڈویژن کی مینجمنٹ بورڈ کمیٹی کے 5ویں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ فنون اور فلم میلے سے متعلق ضلع کے شعراء، ادبا اور آرٹسٹوں کا اندراج جاری ہے۔
اسلام آباد کے سید پور گاؤں کی تنزارہ گیلری میں جمعے سے مشہور آرٹسٹ احمد فاروق کی جانب سے ذات کے جزیرے کے عنوان سے نمائش ہوگی۔ نمائش میں ذاتی اور سماجی قوتوں کے درمیان پیچیدہ تعلق کی عکاسی کی جائے گی جو ذات کی مختلف جہتوں کو سمجھنے میں مدد دے گی۔ اور اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ پاکستان اس ماہ کی 30 تاریخ کو نیا سیارہ MM1 خلا میں بھیجے گا۔ اسپارکو کے مطابق سیارہ اسلام آباد سے روانہ کیا جائے گا۔ سیارہ بھیجنے کا بنیادی مقصد پاکستان کے مواصلات کے بنیادی ڈھانچے کو مستحکم بنانا ہے۔ یہ دراصل مواصلاتی سیارہ ہے جو زمین کے مدار میں بھیجا جائے گا۔ یہ مدار زمین سے 36,000 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ میٹا نے بھارت میں مسلمانوں کے خلاف تشدد کے لیے اکسانے والے اشتہارات کی منظوری دی ہے۔ یہ بات ایکو نامی ایک ادارے کی رپورٹ میں بتائی گئی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سوشل میڈیا کمپنی کی جانب سے بھارت میں 1 درجن سے زائد ایسے اشتہارات کی منظوری دی گئی جو کمپنی کے اصولوں کے خلاف ہے۔ ان اشتہارات میں بھارتی صارفین کو ہدف بنایا گیا تھا اور گمراہ کن مواد سے لیس تھا۔ چین کے خلا میں بھیجی گئی مچھلیوں کے رویوں میں تبدیلی کے مشاہدات جاری ہیں۔ چائنیز اکیڈمی آف سائنسز کی جانب سے 4 زیبرا فش کو تیان گونگ اسپیس اسٹیشن میں بھیجا گیا تھا۔ ان چاروں مچھلیوں کو 25 اپریل 2024 کو چینی خلائی اسٹیشن میں 3 خلابازوں کے ساتھ بھیجا گیا اور وہاں ان کی حالت مستحکم ہے۔ مچھلیوں کو بھیجنے کا مقصد یہ جاننا تھا کہ معمولی کشش ثقل میں یہ جاندار کس طرح رہتے ہیں۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات داؤد خان سے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق اس وقت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک جبکہ جنوبی اور وسطی علاقوں میں شدید گرم رہا۔ تاہم کشمیر اور خیبر پختونخوا میں چند مقامات پہ تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش گڑھی دوپٹہ میں 8، بنو میں 5 اور ملم جبہ میں 2 ملی میٹر ریکارڈ ہوئی۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی ملک کے بیشتر میدانی علاقے شدید گرمی کی لہر کے زیر اثر رہیں گے۔ اس دوران دن کا درجہ حرارت معمول سے 4 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت موہنجو دڑو میں 49، سبی جیکب آباد 48، لاڑکانہ، کوٹ ادو، خیبرپور اور دادو میں 47، تربت، رحیم یار خان، نورپور تل، اوکاڑا، شہید بنظیر آباد، لسبیلا، قصور اور بکر میں 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ملک کے دیگر شہروں میں ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت اسلام آباد 41، مری 28، لاہور 44، کراچی 39، پشاور اور مظفر آباد 41، کوئٹہ 33، گلگت 35، سکردو 29، سری نگر 30، جموں 41، لئی 22، پلوامہ 30، اننت ناگ 29 اور شوپیہ میں 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اہم خبروں کا خلاصہ آخر میں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وفاقی کابینہ اور سینٹ نے ہیلی کاپٹر حادثے میں ایرانی صدر اور دیگر شخصیات کی المناک شہادت کے حوالے سے تعزیتی قراردادیں منظور کی ہیں۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی المناک وفات پر آج پاکستان میں یوم سوگ منایا گیا۔ وزیر اعظم نے جرمنی کے سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع سے فائدہ اٹھانے کی دعوت دی ہے۔ شہباز شریف نے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی جدوجہد میں پاکستان کی غیر متزلزل سفارتی اور سیاسی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان اور روس نے دو طرفہ تعلقات کو مزید وسعت دینے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر توانائی نے آج سولر اور نیٹ میٹرنگ کی پالیسی میں تبدیلی کی افواہوں کو مسترد کر دیا ہے۔ اور پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 4 میچوں کی سیریز کا پہلا T20 میچ کل لیڈز میں کھیلا جائے گا۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے سلیم اللہ، سپروائزر شعبہ اردو فہد شیراز احمد، مدیر ہوم ڈیسک حماد کیانی، مدیر فورن ڈیسک کمل شمیم، مدیر اعلیٰ عبدالباسط خان، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، اور یہ پیشکش تھی شعبہ خبر ریڈیو پاکستان کی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk۔
اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ارشد ثاقب اور عامر ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔